علی رسول الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ کے آخر تک ہوا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء ہے 17واں پارہ۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ ہوگا۔ اس کو نہ چلائیں نا جی۔ سورت کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ ہوگا۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ فرمائی کہ موت قریب آ رہی ہے اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں، دل ان کے غافل ہو چکے ہیں اور اللہ کی کتاب سے منہ موڑ رہے ہیں۔ حالانکہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، اس کتاب کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی متفقہ دعوت، وہ ہے لا الہ الا اللہ، مسئلہ توحید کی دعوت، اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن تذکرہ کرنے سے پہلے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا، دو الہ ہوتے تو لفسدتا، آسمان زمین کب سے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ ایک الہ کہتا یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں جی ابھی فی الحال یہ کرنا ہے، ایک کہتا ہے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا ابھی نہیں برسانی، تو جھگڑا ہو جاتا، نظام نہ چل سکتا۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے نظام صحیح چل رہا ہے، اس لیے کہ اس کا چلانے والا ایک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دعوت توحید ہے یہ صرف میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں، بلکہ تمام انبیاء کی مشترکہ اور متفقہ دعوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ آیت نمبر 25 میں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے ہر رسول کی طرف یہ وحی کی اس دھرتی پر معبود ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں لوگوں پر جنہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، فرمایا اللہ اولاد سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، جن کو تم اللہ کی اولاد بتا رہے ہو نا یہ اللہ کی عزت والے بندے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی اولاد وہ نہیں ہے۔ بلکہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، مسئلہ تو یہ ہے اگر ان میں سے بھی کوئی بالفرض والمحال الہ ہونے کا دعویٰ کرتا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی جہنم کی سزا دیتے، کیونکہ الہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے واقعات ہیں سورۃ الانبیاء کی مناسبت سے۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے علم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ دیکھا باپ اور قوم مورتیاں بنا کر ان کے سامنے جھک رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو منع کیا، وہ کہاں باز آنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہارے ان معبودوں کا میں بندوبست کروں گا۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، ایک دن حضرت ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے اور کلاڑی ہاتھ میں تھی، جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ الا کبیرا لہم، جو بڑا بت تھا اس کو نہ مارا، اس کو ٹکڑے نہ کیا، باقیوں سب کو ٹکڑے کر کے چلے گئے۔ وہ واپس آئے جہاں پہ گئے ہوئے تھے، واپس آ کر اپنے معبودوں کے پاس گئے کہ کوئی عبادت وغیرہ کریں، وہاں گئے تو معبودوں کا تو ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ انہ لمن الظالمین، بڑا کوئی بندہ ظالم تھا، ککھ نہیں چھوڑا ہمارے معبودوں کا۔ انہوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم،
یہ ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، باقی تو ڈر کے مارے ادھر آتا کوئی نہیں ہے، اسے نہیں کیا ہوگا، بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بل فعلہ، وہ جس نے بھی کیا ہے اس کو چھوڑو، یہ ایک صاحب تو موجود ہیں نا، ان میں بڑے کو چھوڑ دیا تھا نا، کبیرہم ھذا، یہ جو بڑے صاحب موجود ہیں، فاسألوہم، ان سے ذرا پوچھ لو نا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ جواب دے سکتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے مارا ہے۔ جب حضرت نے یہ کہا نا، اب یہ ایسی ضرب تھی جو حضرت نے کاری ضرب لگائی کہ جس کے ساتھ انہیں پتہ چلا کہ ہمارے چنگے معبود ہیں، کٹ کھا کے بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں مارا کس نے ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، دل ہی دل میں چوٹ لگی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے واقعی غلطی ہماری ہے، یہ چنگے معبود ہیں، ابراہیم کی بات درست ہے کہ جو اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمیں مارا کس نے ہے۔ تھوڑی سی سمجھ تو آئی، یعنی چوٹ لگی دماغ پہ، تھوڑا غور کرنے کے لیے سر جھکائے، لیکن پھر شیطان نے تھپکی دی، نہ پتر ہمت ہارنی نہیں، جواب دو ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر جناب ڈٹ گئے اور آگے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو کہتا ہے ان سے پوچھو، تجھے پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے تو ان سے کیوں پوچھوں؟ تو حضرت نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر تو افسوس ہے تم پر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان پر بھی، کہ جو مار کھا کے بتا بھی نہیں سکتے وہ تمہاری مشکلیں کیا خاک حل کریں گے، وہ تمہیں کیا حاجت روائی کریں گے تمہاری۔ خیر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سارا کام تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اب جناب ہم اپنے الہوں کا بدلہ لیں گے۔ اور جو بات یہاں انہوں نے کہی، اتنی نادانی اور جہالت والی بات، رب رسے تھے مت کھسے، کہنے لگے قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہنے لگے ابراہیم کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ اب یہ وہ بات ہے جس پہ عقل والے آدمی کو ہنسی آتی ہے کہ الہوں کی مدد کرو۔ بھائی الہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ اس سے مدد مانگے، یا الہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ اس کی مدد کرے؟ الہ سے مدد مانگی جاتی ہے نا، اگر الہ کی مدد میں نے کرنی ہو تو پھر الہ بنانے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا جی وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو تو۔ پھر انہوں نے جناب آگ جلائی اور کہا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، ہم نے آگ کو گلزار بنایا۔ لیکن یہاں پہ وہ ساتھ صحیح روایت بھی ملا لیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام کو عین اس موقع پر جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو سامنے جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ کون آ گئے جی؟ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سوال کیا ہل لک من حاجت، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ دیکھیے جی حاجت کتنی شدید ہے کہ آگ کے اندر ڈالا جانے لگا ہے، اور پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی انسان نہیں، جبرائیل امین ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے پہلے بھی پیغام لے کے آتا رہتا ہے، لیکن ایمان ہو تو ایسا ہو۔ کہنے لگے حاجتیں تو بڑی ہیں لیکن جبرائیل تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ مجھے کون کافی ہے؟ مجھے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو۔ تو بیچ میں کہاں آ گیا؟ میں مشکل میں دھیان میرا جائے گا تو صرف اللہ کی طرف جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اصل ایمان، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا ادھر اور تھوڑا تھوڑا ادھر، یہ والا ایمان نہیں۔ مسلمان نے غیر مسلم سے شرط لگائی تھی نا، مسلمان نے کہا ہر تکلیف سے اللہ بچاتا ہے، غیر مسلم نے کہا بابا گرو نانک بچاتا ہے۔ انہوں نے کہا چلو شرط لگاتے ہیں، شرط لگا لی۔ انہوں نے کہا چھت پہ چڑھتے ہیں، چھلانگ مارتے ہیں، دیکھتے ہیں کون بچاتا ہے۔ پہلے وہ غیر مسلم گیا جی، اس نے چھلانگ ماری اور چھلانگ مارنے سے پہلے کہا بابا جی ذرا خیال رکھے ہو تو بچاوے ہو۔ مسلمان کے ذہن میں یہ تھا جی نیچے آئے گا اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ جائے گی، وہ نیچے آیا اس کو تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اب مسلمان بیچارہ کمزور ایمان والا ڈر گیا، کیا پتہ بابا گرو نانک ہی بچاتا ہو، اس کی تو کوئی ٹانگ شانگ نہیں ٹوٹی۔ اس نے کہا چل بھائی مسلمان اب تیری باری ہے، تو چڑھ اور چھلانگ مار۔ اب بیچارہ مسلمان ڈرتے ڈرتے میری طرح گیا اوپر، جب چھلانگ لگانے لگا نا کہنے لگا یا اللہ تو ہی میرا معبود ہے اور تو ہی بچانے والا ہے، مجھے بچانا، اور بابا گرو نانک جی تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہو میرا۔ یہ والا ایمان جو ہے نا یہ تو نہیں ہوتا کہ تھوڑا ادھر بھی رکھ لو، تھوڑا سا ادھر بھی، جیسے ہم کرتے ہیں جناب، مکان بنایا اوپر ماشاء اللہ کی تختی بھی لگا لی، ساتھ جوتی بھی لٹکا لی،
بھائی چلو کچھ فائدہ ادھر سے ہو جائے گا ماشاء اللہ سے، کچھ جوتی سے ہو جائے گا، کچھ ماشاء اللہ سے ہو جائے گا، کچھ جناب یہ کالی جھنڈی سے ہو جائے گا۔ یہ والا ایمان نہیں۔ ایمان رکھنا ہے تو سامنے جبرائیل بھی آ جائے تو کہنا حسبی اللہ، مجھے کون کافی ہے؟ زور سے بولو، کون کافی ہے؟ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے پھر آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا اور ٹھنڈی بنا دیا۔ فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، انہوں نے ایک چال چلی، ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا مختصر تذکرہ، نوح علیہ السلام کا، داود اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، اور ایک واقعے کی طرف اشارہ۔ اذ یحکمان فی الحرث، جب داود علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے کچھ لوگ آئے، ایک آدمی کی فصل تھی، کھیتی تھی، اس میں دوسرے آدمی کی بکریاں ریوڑ آیا اور انہوں نے فصل کو خراب کر دیا۔ وہ فیصلہ کروانے کے لیے حضرت داود علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت داود علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ واقعی اس نے کافی نقصان کر دیا فصل کا، چلو بکریاں اس کو دے دو تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ ففہمناہا سلیمان، اللہ فرماتے ہیں اس فیصلے کا صحیح انداز ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا، جو داود علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بعض دفعہ چھوٹا آدمی بھی اچھی بات کرتا ہے بڑے کی بنسبت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ کسی معاملے میں اگرچہ داود علیہ السلام والد ہیں، نبی بھی ہیں، ان کا درجہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ ہے، لیکن اس معاملے میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو زیادہ اچھا فیصلہ سمجھا دیا۔ تو جزوی فضائل ہوتے رہتے ہیں، جزوی فضیلت اور چیز ہے، کلی فضیلت اور چیز ہوتی ہے۔ بارکہ ففہمناہا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جی، میرے خیال میں یوں فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کی بکریوں نے اس آدمی کے فصل کا نقصان کیا ہے، تو اس کو بکریاں اس کی پکی پکی نہ دی جائیں، بس اس کے حوالے کی جائیں، یہ نفع اٹھائے، اس کا دودھ پیے، ان کا گوشت کھائے، اور زمین اس بندے کے حوالے کی جائے کہ وہ اس پہ محنت کرے اور فصل لگائے۔ جب دوبارہ فصل تیار ہو جائے تب تک یہ بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، جب فصل تیار ہو جائے وہ اس کی فصل اس کے حوالے کر دے اور یہ اس کی بکریاں اس کے حوالے کر دے، کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور دونوں کا جناب نقصان کی تلافی بھی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ فیصلے کا گر سلیمان علیہ السلام کو سکھایا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے تو ہم نے ہوا بھی تابع کی تھی اور شیاطین اور جن بھی تابع تھے۔ کس کے جی؟ سلیمان علیہ السلام کے۔ یہاں پہ تو ہر گلی کے اندر بندہ کہتا ہے میرے جن تابع نہیں، ہر کسی کے جن تابع تھوڑے ہی ہوتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے جن اللہ تعالیٰ نے تابع کیے۔ پھر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، چونکہ سورۃ الانبیاء انبیاء کا تذکرہ، بیماری کی شدت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ نے بیماری سے نجات عطا فرمائی۔ بیماریوں سے نجات دینے والا بھی کون ہے جی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذنون، مچھلی والے پیغمبر، حضرت کیا نام ہے مچھلی والے پیغمبر کا؟ حضرت یونس علیہ السلام، ان کا تذکرہ فرمایا۔ وذنون، مچھلی والے پیغمبر کا تذکرہ کیجئے، جب وہ قوم سے ناراض ہو کر چل پڑے، کشتی میں بیٹھے، بھنور میں آئی اور پھر جناب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی ان کو اپنے پیٹ میں لے کر سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ رات کی تاریکیاں، سمندر کی تاریکیاں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے اور تاریکیاں۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں میرے نبی نے مجھے پکارا اور کہا اللہ الہ لا الہ الا انت سبحانک، بولیں انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، تیرے بغیر نجات دینے والا کوئی نہیں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے پھر اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ ونجیناہ من الغم، اور اس غم اور دکھ سے نجات عطا فرمائی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اسلام آباد کی مسلمانوں، اللہ کہتے ہیں جو مومن مجھے پکارے گا ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ کوئی مشکلوں میں میری طرف رجوع تو کر کے دیکھے، مشکلوں میں کوئی مجھے پکار کر کے تو دیکھے۔ وزکریا اذ نادى ربہ، جیسے زکریا نے پکارا ہم نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ واللتی احسنت فرجہا، اور اسی طرح بی بی مریم کو ہم نے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ سارے نبیوں کے واقعات بیان کیے اور آخر میں خلاصہ نکالا، یہ جتنے بھی میرے نبی تھے نا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ سارے نبی مجھے پکارتے رہتے تھے، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی، اور میرے حکم کے سامنے دبے رہتے تھے، جو میں حکم دیتا میرے نبی مان لیا کرتے تھے۔ انبیاء کی سورۃ الانبیاء میں انبیاء کی
واقعات کا خلاصہ اللہ نے نکالا کہ سارے نبی میرے سامنے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی بار بار پکار کرنے والے بن جائیں، کبھی رزق کے لیے، کبھی صحت کے لیے، کبھی گناہوں کی بخشش کے لیے اپنی حاجتیں مانگیں۔ رب کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، اور جتنا رب کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا ہی کامیابیاں ہمارے قسمت میں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، میں نے اس دن اپنی مسجد میں بھی کہا کہ دعا تو مغز تھا عبادت کا، اب دعا مخ العبادت، لیکن ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں رسم کی حد تک رہ گئی ہیں، رسم کی حد تک۔ اس دعا اتنا عظیم عمل کو بھی ہم نے رسم بنا دیا، رسم کے ساتھ دعا کو جوڑ دیا۔ دعا تو مانگی جاتی ہے، رب کے سامنے رو دھو کے مانگا جاتا ہے، اور اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، ہاتھ رکھے ہیں، نظر مولوی صاحب کی طرف ہے، جان چھوڑیں تو ہم بھی جائیں۔ اور تراویحوں میں وطروں کے بعد اگر مولوی صاحب دعا نہیں کراتے تو کوئی بھی نہیں کرتا، مطلب دوسروں کے سر ڈال دی ہے، اپنے آپ اللہ سے مانگنا ہم نے چھوڑ ہی دی ہے۔ حالانکہ یہ جو اجتماعی دعائیں ہیں یہ کچھ لوگوں نے اس لیے شروع کرائی تھی کہ یار لوگ بالکل دعا مانگتے نہیں ہیں، چلو تھوڑا ان کو طریقہ سمجھا دیا جائے، تھوڑا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز سکھا دیا جائے، لیکن ہم صرف وہیں تک پابند ہو کر رہ گئے ہیں، الگ تنہائی میں اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو مجمع میں بہت رو رہا تھا، فرمانے لگے کاش تنہائی میں روتا تو اپنے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر لیتا۔ تو اللہ ہمیں تنہائی میں رونا نصیب فرمائے۔ انبیاء کا ذکر ہوا، آخر میں اس صورت میں ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، غور سے کہو صلی اللہ، آپ کا تذکرہ ہوا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پہلے نبی تو اپنی قوموں کے تھے، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الحج، ہمارے آج کے سبق کی آخری صورت ہے سورۃ الحج۔ ظاہر بات ہے حج کا ذکر ہوگا اس صورت میں، اسی مناسبت سے صورت کا نام ہے، لیکن قیامت کا تذکرہ پہلے ہے اور بڑے دردناک انداز میں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ وہ ایسا ہولناک زلزلہ آئے گا، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگوں کی حالت یہ ہوگی جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ کوئی نشہ اور بے ہوشی نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِنَّ عذاب اللہ شدید، یہ تو اللہ کا شدید عذاب، اس کا جھٹکا سامنے دیکھ لیں گے۔ اللہ اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین، زور سے کہیں دیں جی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں اس بارے میں شبہ ہے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، فرمایا یہ شبہ دل سے نکال دو۔ دیکھو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ، ہم نے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر لوتھڑے سے بنایا، پھر جناب ہم نے اس کو مکس کیا اور تیری صورت بنا دی، نقش و نگار بنا دیے، پھر ماں کے رحم کے اندر جب تک ہم نے چاہا ٹھہرایا، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تجھے باہر نکالا۔ جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے مثال دی، فرمایا جیسے بنجر زمین ہوتی ہے، بارش برستی ہے، لہلہانے لگ جاتی ہے، ایسے ہی اللہ مردوں کو بھی باہر نکال لے گا اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر انسان پر اللہ نے شکوہ کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو عبادت اللہ کی کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، اگر دنیا کا فائدہ نظر آئے لگے رہتے ہیں عبادت میں، اور اگر دنیا کا کوئی نقصان نظر آئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ دینے کی بات ہے، پھر جناب وہ کوئی نہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جناب سود کے پیسے مل رہے ہیں، رشوت کے پیسے مل رہے ہیں، بڑا دل کرتا ہے لے لوں، لیکن کیا ہے شریعت نے کہا کہ نہیں یہ نہیں لینے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کے فائدے کے لیے شریعت پر عمل کرے، دنیا کا نقصان آئے شریعت کو چھوڑ دے، خسرت دنیا والآخرہ، اس بد نصیب کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اس سے بڑھ کر اور خسارے والا کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ پر یوں شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اللہ اس کو کہتے ہیں من کان یظن ان لن
यंसुरहु अल्लाहु फि दुनिया वल आखिरा फलयमदुद बिसबबिन इला समा सुम्मा लियक़ता फलयनजुर। अल्लाह बड़े नाराज़गी के साथ कहते हैं, जो बंदा ये कहता है अल्लाह मेरी मदद नहीं करता, अल्लाह कहता है अच्छा मैं नहीं करता ना, फिर रस्सी लटका ऊपर फंदा ले और लटक कर अपने आप को मार डाल, अगर मैं नहीं मदद करता फिर बुला कौन मदद करेगा तेरी। यानी अल्लाह ताला गुस्से के साथ नाराज़गी का इजहार करते हैं। ये क्यों कहते हो कि अल्लाह मदद नहीं करता? मदद करने वाला कौन है? सब की झोलियाँ भरने वाला कौन है? इसके बाद अब चूँकि सूरत का नाम हज था, हज का तज़किरा किया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी। अल्लाह ताला फरमाते हैं चौथे रुकू में, वइज़ बव्वअना अली इब्राहीम मकान अल बैत अल्ला तुशरिक बी शैआ। फरमाया मदद अल्लाह करने वाला है, मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए। अल्लाह के घरों में आओ, अल्लाह के घर तवाफ़ के लिए आओ। जिसकी बानी, जिसकी तामीर करने वाले कौन है? इब्राहीम खलीलुल्लाह। उस वक़्त हमने कहा था अल्लाह तुशरिक बी शैया वताहिर बैतिया लित्ताइफीना वल्काइमीना वर्रुक्का सुजूद। मेरे घर को पाक रखो तवाफ़ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए। वाज़िन फिन्नास बिल हज, और लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए। यअतूका रिजालम वाला कुल्ल ज़ामिर, पैदल भी आएंगे, दुबले ऊँटों पर सवार होकर भी आएंगे, और दूर दराज के इलाके से लोग सफ़र करते करते मेरे घर की ज़ियारत के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। अल्लाह हम सबको बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। वहाँ जब लोग जाएंगे लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, मनाफ़े ही मनाफ़े जनाब, अल्लाह के घर के चक्कर हो तो क्या ही बात है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरक़ात मालिया ने फरमाया, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ मैं, बेगाना होकर हर एक माँ सिवा से बस एक आशना की वफ़ाओं में गुम हूँ। ये ज़मज़म के चश्मे, ये प्यासों के झमकट, ज़मीं से उबलती शिफाओं में गुम हूँ। जो इस आस्तां के लगाते हैं फेरे, मैं उन दर्द दिल की दुआओं में गुम हूँ। मुकफ़्फ़ल है दर, लुट रहे हैं ख़ज़ाने, अता की निराली अदाओं में गुम हूँ। बज़ाहिर बैतुल्लाह का दरवाज़ा बंद है, लेकिन लुट रहे हैं ख़ज़ाने, लोग झोलियाँ भर भर के लेकर जा रहे हैं। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, रब कहता है आओ वहाँ दुनिया के फ़ायदे भी लो, वहाँ आखिरत के फ़ायदे भी लेकर जाओ। उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलयतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़, तवाफ़ करो तो किस घर का करो? अल्लाह के घर का करो। भाई अल्लाह के घर बैतुल्लाह के अलावा किसी मस्जिद का तवाफ़ करने की इजाज़त भी नहीं। जो लोग वहाँ गए हैं अल्लाह हम सब को भी ले जाए, बार बार ले जाए। मस्जिद नबवी का तवाफ़ होता है या नहीं होता जी? बोले सारे, बोले नहीं। तवाफ़ सिर्फ बैतुल्लाह का होता है, मस्जिद अक्सा का तवाफ़ नहीं होता। और किसी मस्जिद का तवाफ़ भी करना जायज़ नहीं है। जब किसी मस्जिद का तवाफ़ करना जायज़ नहीं तो किसी कब्र का तवाफ़ करना कहाँ जायज़ होगा? जैसे हमारे यहाँ सिंध के इलाके में बेचारे नादान वो करते हैं और कहते हैं हम गरीब लोग हैं, हम वहाँ तो जा नहीं सकते, हम यहाँ तवाफ़ कर लेते हैं। वो अल्लाह के बंदो, तवाफ़ वहीं पर है, अल्लाह से दुआ मांगो, नीयत सही रखो, अल्लाह तुम्हें ले जाएगा, वरना नीयत और इरादे पर अल्लाह अजर अता फरमाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि बंदा अपने वाले साहब को न मिल सके तो नमा बुज़ुर्ग बना रखे, चलो अपने वाले साहब से दूर थे मेरे वाले साहब, इस तरह तो नहीं होता ना। जो है वही है, जहाँ पे तवाफ़ करने वाली यतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़, उसी घर का तवाफ़ करना है। अल्लाह कहते हैं और किसी घर के तवाफ़ की इजाज़त नहीं है। उसके बाद आगे जनाब कुर्बानी का मसला है, चूँकि हज में साथ साथ कुर्बानी भी होती है। उसके बाद जिहाद का मसला होगा। देखो ना कितनी अजीब तरतीब है, हज के साथ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हो, कुर्बानी के साथ कुर्बानी का जज्बा हो, और जब जज्बा बन जाए फिर अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि जान कुर्बान करनी पड़े तो उससे भी पीछे ना हटो। ये तरतीब से अल्लाह ताला बता रहे हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के लिए हमने मवेशियों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने का तरीका भी रखा है। और ये बात ज़हन में रखो, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह की बारगाह में न गोश्त पहुँचता है, न अल्लाह की बारगाह में खून पहुँचता है, अल्लाह की बारगाह में दिल का तकवा और दिल का इखलास पहुँचता है। इसलिए कोई भी अमल है उसमें इखलास बुनियादी शर्त है। इखलास नहीं होगा तो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल। उसके बाद आगे अल्लाह ताला जिहाद का ज़िक्र फरमाते, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। मज़लूमों के साथ बहुत जुल्म हुए, अब रब उनको कहता है अब तुम भी लड़ो इन ज़ालिमों के साथ। और सुनो, कोई जिहाद पर एतराज़ न करे। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नासा
بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر جہاد کے ذریعے اللہ ظالموں کو نہ روکتا، نہ کوئی مسجد بچتی، نہ کوئی گرجا بچتا، نہ کوئی اور غیر مسلموں کا عبادت خانہ بچتا، فساد ہی فساد ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد لازم کیا تاکہ اس کے ذریعے فساد کو روکا جائے۔ اس کے بعد جناب چونکہ ہم سب قرآن سن رہے ہیں، اللہ اس سننے سنانے پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور یہ سننا سنانا قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ آمین تو کہہ ہی دو، نہیں دل کرنا تو ہی کہہ دو، خیر نہیں دل کرنا کہے گا، کہو ذرا آمین۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرے نبی میری کتاب کو بیان کرتے ہیں نا جی، تو جو سننے والے ہیں ان کی اقسام کیا ہیں، توجہ کے ساتھ سننا جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جب بھی اللہ کے نبی اللہ کی کتاب پہنچاتے ہیں، القی الشیطان فی امنیتی، شیطان پہلی واردات یہ ڈالتا ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ القی الشیطان فی امنیتی، نبی کی تمنا، نبی کی خواہش کہ اللہ کا حکم پہنچ جائے، شیطان کی خواہش یہ نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بڑی بھونڈی صورت والا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان دنوں میں تو نے کوئی ایسا کام جو پہلے نہ کرتا ہو؟ فرمایا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھانا شروع کیا ہے۔ فرمایا بس سمجھ میں آ گئی، وہ جو تو نے قرآن پڑھانا شروع کیا ہے نا، جو چیختا ہوا دکھائی دیا یہ شیطان تھا، کیونکہ جہاں پر قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے وہاں شیطان چیختا ہوا بھاگتا ہے۔ اور ساتھ امام صاحب نے فرمایا یہ بھی دھیان کرنا، جیسے تو نے اس کی چیخ نکلوائی ہے نا، وہ بھی پلٹ کے بدلہ لے گا اور پوری کوشش کرے گا کہ اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے روکنے کے لیے واردات ڈالے گا، لیکن چوکنا رہنا، اگر شیطان جیت گیا تو تم ہار جائے گا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو پہلی بات اللہ فرماتے ہیں القی الشیطان فی امنیتی، جب میری کتاب بیان ہوتی ہے شیطان اس میں روڑے اٹکاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اپنے بندوں کو استقامت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے لوگوں کی قسمیں، ایک وہ لوگ ہیں فی قلوبہم مرض، دوسرے وہ جن کے بالقاسیۃ قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ ہیں منافقین۔ اللہ فرماتے ہیں منافقین جب میری آیات کو سنتے ہیں نا، ان کے اوپر ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، غنی کا کلام ہے اور غنی ہے، جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا قرآن بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو محبت سے، شوق سے، عمل کی نیت سے سنے گا اس کے دل پہ قرآن اثر بھی کرے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ جو نہیں سنے گا، نہیں دھیان کرے گا، نہیں غور کرے گا، یہ غنی کا کلام ہے، غنی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایک یہ جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں قرآن اثر نہیں کرے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال سنا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ جو بندہ یہ یتیم بچوں کو کھجوروں کا درخت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک بندے کو کہا جو یتیموں کے منہ سے کھجوریں نکالتا تھا، بھئی یار یہ درخت ان کو دے دے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جنت کا سودا اللہ کے نبی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اس نے نہیں مانا۔ کیوں؟ دل میں منافقت ہو، نہ اللہ کی بات اثر کرتی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اثر کرتی ہے۔ تو پہلی بات۔ دوسرا کرو والقاسیۃ قلوبہم، پتھر دل، ان پر بھی اثر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ منافق تو نہیں ہیں لیکن دل ان کے اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے دل پر اللہ کی آیات اثر ہی نہیں کرتی۔ اللہ کی آیات سنتے گناہوں کی وجہ سے دل اتنے زنگ آلود ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں پر آیات الہیہ اثر انداز ہی نہیں ہوتی، پتھر دل ہیں۔ اللہ دلوں کی سختی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا گروہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرا گروہ وہ ہے کافروں کا، ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، جن کو تو قرآن کے سچا ہونے میں ہی شک ہے، نعوذ باللہ۔ وہ تو کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اب ظاہر جو اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ تین وہ گروہ ہیں جن کو فائدہ نہ ہوا۔ چوتھا گروہ جس کو فائدہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں ہاں وہ ایمان والا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں نا، کہتے ہیں انہ الحق من ربک، یہ حق ہے، سچ ہے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، پھر اس پر ایمان لاتے ہیں، فتخبت لہ قلوبہم، اور ان کے دل قرآن کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں اور عاجز بن جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر ایسے ایمان والوں کو اللہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرما دیتے ہیں۔ مطلب جب ان کے دل جھک جاتے ہیں پھر عمل کی توفیق ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔
تو یہ 4 گروہوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ گروہ تھا جو منافق تھے، ان کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا وہ گروہ جن کے پتھر دل تھے، سخت دل تھے، ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ تیسرا کفار کا گروہ جنہوں نے قرآن کی صداقت میں شک کیا، ان کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوا۔ اور چوتھا ایمان والوں کا گروہ جس نے سنا، تسلیم کیا، جھک گئے، دل نرم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ ہمیں اس چوتھے گروہ میں شامل فرمائے۔ بالکل آخری رکوع میں جناب ایک خوبصورت مثال ہے، وہ سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ عموماً گفتگو کے دوران میں کہتا ہوں جی توجہ کرو، دھیان کرو، بات غور سے سنو، ہر بولنے والا کہتا ہے اپنے سامعین کو، لیکن یہاں پر میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے توجہ سے سنو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا له، اس کو توجہ سے سنو۔ یہ کون کہہ رہا ہے بولو؟ اس لیے سب متوجہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ کون سی مثال؟ کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ ایک مکھی بھی پیدا، ولو اجتمعوا له، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات والے مل جائیں، مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنی تو بڑے دور کی بات ہے، اگر میری بنی ہوئی مکھی ان سے کوئی ذرہ لے کر چلی جائے، لا يستنقذوه منہ، وہ اپنے خوراک کا وہ ذرہ اس میری مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، یعنی جو مانگ رہا ہے نا غیر اللہ سے، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کمزوریوں سے پاک صرف کون ہے؟ پنجابی کے شاعر نے کہا، جے کر پر مکھی دا بھجے، توڑے ساری دنیا چا لگے، او اویں نہ جڑسی جویں جڑیا سی اگے۔ ساری کائنات مل جائے، مکھی کے ٹوٹے ہوئے پر کو بھی اس طرح کوئی نہیں جوڑ سکتا جس طرح میرے اللہ نے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو مدرسے کے 2 طالب علم، ان کی تلاوت میں نے سنی، مجھے بڑی پسند آئی، ایک اس میں غیر حاضر تھا، اگر آ جائے تو وہ آ جائے۔ ہے جی دوسرا بچہ؟ ہاں ماشاء اللہ، اس کی 2 منٹ تلاوت سن لیں جی، اس کے بعد پھر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیں ماشاء اللہ کہ میں تو سن کے خود ایمان تازہ ہو گیا۔ تو یہ بھی لگا، ٹھہرے